اسے تاریخ نے بیت الحزن کہا ہے۔ بیت الحزن کا ترجمہ کیا ہے؟ رونے والا گھر۔ کائنات کا پہلا امام باڑہ جس کا بنانے والا علی تھا، بنایا گیا تھا زہرا کے لیے۔ فجر زہرا گھر میں پڑھتی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیتی۔ 7 سال کا حسن، 6 سال کا حسین، 5 سال کی شام والی بی بی، 3 سال کی چھوٹی مخدومہ، روتے روتے کو دعا مانگو، یا اللہ اس عمر میں بچوں کی ماں نہ مر جائے۔ آباد رہو یار، آباد رہو۔ اور گھر اجڑ جاتے ہیں، حویلیاں ویران ہو جاتی ہیں۔ اللہ میرا جانتا ہے کہ رب مجھے کہتا ہے بچوں کی عمر 4 سال ہو، 6 سال ہو، 5 سال۔ لوگ کہتے ہیں یار شیعوں کے رونے کی سمجھ نہیں آتی، یہ سارا سال گلیوں میں کیوں روتے ہیں؟ میری جان، اللہ خدا کرے تمہیں یہ شعور آل نبی کے دکھ والا مل جائے، پھر تمہیں ماتم بھی نہیں پوچھنا پڑے گا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس عمر میں بچوں کی ماں بیمار ہو جائے نا، اللہ نہ کرے، بچوں کی عمر چھوٹی ہو، کوئی 3 سال کا، کوئی 6 سال کا، کوئی 4 سال کا، اور بچوں کی ماں بیمار ہو جائے، پھر وہ دعائیں پتہ کیا کرواتی ہے؟ اللہ مجھے زندگی میرے لیے نہ دے۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا؟ بچے جب چھوٹے ہو نا فیصل آباد والوں، پھر مائیں موت نہیں مانگتی زندہ۔ اللہ جانے کتنا مارا تھا امت نے زہرا کو، بابے کی قبر پہ کہہ رہی تھی اللہم اجل وفاتی، بابا دعا کر مجھے موت آ جائے۔ آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے، تیرا قرآن بھی قبول کر لے، میں بار بار دعا کرتا ہوں۔ 3.5 سال کی چھوٹی مخدومہ بچوں کو لے کے سیدہ بیت الحزن کے لیے نکلی۔ گلی میں مولا موجود، علی کی آنکھوں میں آنسو۔ زہرا کہاں جا رہی ہے؟ کہتی ہے بابا کو رونے، بیت الحزن جا رہی۔ علی فرماتے ہیں زحمت نہ کر، تیرے بابے کی امت نے وہ بیت الحزن بھی گرا دیا، مدینے پہ رونے پہ پہرے بٹھا دیے، جنگل میں جھونپڑا بنایا وہ بھی گرا دیا۔ پھر غربت علی نے علی کی یہودی کے پاس گیا، آیا مسلمانوں تم نے اگر اولاد محمد کی قدر کی ہوتی، ایک یہودی کے پاس جا کے علی پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں تیرے باغ میں بغیر اجرت کی مزدوری۔ یہودی حیران ہو کے کہتے ہیں بغیر اجرت کے؟ علی فرماتا ہے کچھ اجرت نہ دینا، جتنی دیر تیرے باغ کے درختوں کو پانی دوں گا، میرے بچوں کی ماں تیرے باغ میں بیٹھ کے اپنے بابے کو رو سکے گی۔ یہودی کہتا تو گھر میں کیوں نہیں روتی؟ علی فرماتا ہے اس کے بابے کی امت رونے نہیں دیتی۔ یہودی کہتا ہے یا علی کاغذ قلم دے، میں باغ فاطمہ کے نام۔ آئے مسلمانوں، اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ ماتمیوں کو کبھی نظر بد نہ لگے، روتے بھی رہو، اپنی مشکل دعائیں ذہن میں رکھو۔ ماتم ہم اس لیے کرتے ہیں، بہنیں بیٹیاں غریب کے جنازوں میں، چہلوں میں، حسین کی بیٹی کے ماتم میں، یہ اپنوں کے جنازوں میں نہیں جاتی، لیکن نقصان اتنا بڑا ہے کہ ہماری بیٹیاں گھروں میں نہیں بیٹھتی، ایک مجلس سے دوسری مجلس، ایک بارگاہ سے دوسری بارگاہ، دوسری بارگاہ سے تیسری بارگاہ۔ ہم روتے اس لیے ہیں امت نے ہر فاطمہ کو مارا ہے۔ اور میں صدقے جتنا بلند آواز میں پرسہ دے سکتے ہو، اگلے سال ان راتوں میں وہی پرسہ دے گا جو ہوگا۔ اللہ سب کو صحت والی زندگی دے۔ انہوں نے ہر فاطمہ کو مارا ہے۔ پردے میں میری بیٹی ہے نا، انہیں باہر بازار جانا پڑ جائے، ان کی کوشش ہوتی ہے بھائی چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے ساتھ ضرور لے لیتی ہے۔ بھائیوں کا بہنوں کو آسرا بڑا ہوتا ہے، لیکن جس معصومہ کا آج ماتم کر رہے ہو نا، اللہ جانے کتنے حوصلے والی تھی۔ بازار میں بھائی چھوٹا ہو، بہن کو بھائی کہتا فکر نہ کرنا میں تیرے ساتھ ہوں۔ بازار شام میں سکینہ کہہ رہی تھی سجاد فکر نہ کرنا میں
سکینہ تیرے ساتھ ہوں۔ سجاد نے کہا سکینہ سکینہ مجھے حوصلے کیوں دے رہی ہو؟ حوصلے تو بھائی دیتے ہیں، مجھے حوصلہ کیوں دے رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے سجاد اگر مجھے کچھ شام میں ہو گیا تو میرا جنازہ سنبھال لے گا۔ سجاد اگر تجھے کچھ ہو گیا میں سکینہ کیا کروں گی؟ میں معذر چاہ رہا ہوں، شہادت میرے بس میں یہیں پہ دو چار فکرے مجھے کہنے ہیں، لیکن فکرے کہنے سے پہلے میں پردہ داروں سے بھی اور آپ سے، لوگ مجھے سید کہتے ہیں، سید سمجھتے ہیں، میرے بندے ہاتھ ہیں، میرے پاس متبادل لفظ کوئی نہیں، میرے پاس لفظ نہیں، مجھے معاف کر دینا۔ تاریخ کا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ابو سفیان کا پوتا تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے اور ابو طالب کی بیٹیاں بندے ہاتھوں سے سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے، حسین کی باتوں میں ذاتی خموں میں کبھی نہ رونے دے، میں دوبارہ معافی مانگ رہا ہوں، میرے پاس میں پھر کہہ رہا ہوں ناصر میرے پاس مدبان میں لفظ کوئی نہیں ہے، مہمان غیر ملکوں کے بیٹھے ہوئے تھے، محمد کی بیٹیاں ننگے سر کھڑی تھی، روم کا سفیر تھا، مذہب کا عیسائی تھا، اس کی نظر حسین کی منتوں والی بیٹی پہ پڑی، اور مجھے معاف کر دینا۔ یہ سفیر روم چیخ مار کے اٹھا، یزید کے سامنے جا کے کہتے یزید میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں لیکن تیرا مہمان ہوں، میرے بندے ہاتھ دیکھ، اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا دے۔ سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے، یہ تیری میری نجات کا پروانہ ہے، یہ ماتم یہ گناہوں کا کفارہ ہے ماتم۔ سفیر روم نے یزید سے کہا یزید اس چھوٹی قیدن سزا سنا کے زندان میں بھیج دے یا اسے پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دے۔ یہ بیچاری اس بیچاری سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اللہ جانے کتنے سفروں کی تھکی ہوئی ہے۔ جب عیسائی مہمان نے سیدہ کی طرف یہ لفظ کہے نا کہ اسے یا سزا سنا دے یا اسے بھیج دے زندان میں، اس میں کھڑے ہونے کی سخت نہیں ہے۔ یزید کہتا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب ہلے، آواز کسی نے نہیں سنی۔ نصیبوں کا ماتم ہے، ذاکر مولوی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یزید نے پھر پوچھا بچی تیرا نام کیا ہے؟ تاریخ مقتل کہتی ہے بچی کے لب ہلتے ہیں لیکن آواز کوئی نہیں سنتا۔ یزید غصے میں ایک ظالم لائن ہے زید بن قیس، یہ زید بن قیس کو کہتے ہیں یہ حسین کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ اس کا رہا بھی کوئی نہیں، اس کا بچہ بھی کوئی نہیں، حاکم وقت میں ہوں اور یہ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ زید بن قیس نے یزید کا غصہ دیکھا اور یہ ظالم حرام زادہ بی بی سکینہ کی طرف چلے، مجھ سے کہا نہیں سکے گا یہ خالی ہاتھ نہیں، انہوں نے ہر فاطمہ کو مارا ہے، یہ خالی ہاتھ نہیں تھا۔ ابھی یہ 2 قدم چلا تھا، سید سجاد کی آواز آئی اور میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، میری بہن جواب دے رہی ہے، گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہے، سیدہ تیرا ماتم قبول کر لے، گلے کی رسیاں۔ رولو سیدہ دعائیں دیتی ہے، دادیوں کو پوتیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، یقیناً پردے میں بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہوگی، سکینہ کا ترسا وصول کر لے، بی بی سکینہ کا صدقہ اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نیک کرے، اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو، بیٹیوں کے بیٹے مان سلامت رہے۔ سجاد فرماتے میری بہن کی گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہے، میری بہن جواب دے رہی ہے، آواز کوئی نہیں سن رہا،
सिमर आगे बढ़ा ताकि बच्ची के गले की रस्सी खोले। सकीना ने हाथ से रोका। सजाद फरमाते सालिम रुक जा, मेरी बहन कह रही है मुझे हाथ न लगाना, मैं हुसैन की बेटी हूँ, मैं सजादी हूँ। शिमर कहते ज़जर क्या करे, हाकिम को देर हो रही है, वो उस बच्ची से कुछ पूछना चाहता है। ज़जर फिर कैश कहता है इसी कैदी से कहो खुद बहन के गले ज़जर कहता कैदी उठ, अपने हाथों से बहन के गले की रस्सी देखो। तुम्हारे मजबूर इमाम ने हथकड़ियों को देखा कि एक सिपाही बोल के गया था कैसे खोलेगा रस्सियां, इसके तो अपने हाथ हथकड़ियों में है। ज़जर बिन कैस कहते सिपाही से इसकी हथकड़ियां खोलो, यजीद को देर हो रही है, कैदी की हथकड़ियां खोलो। हथकड़ियां सज्जाद इमाम की खुल गई, बहन के करीब आए। मुद्दत के बाद खुले हाथों से बहन के जख्मी गले के करीब हाथ किया। रस्सी खोलने से पहले अल्लाह जाने सज्जाद मौला को क्या याद आया, दोनों हाथ जुड़ गए। हाथ जोड़ के कहते सकीना मैं तेरा कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा करूं, अपनी रस्सियां बाद में खुलवा रही है, मेरी हथकड़ियां पहले खुलवा दी। सकीना तुझे परदेश में पीने का पानी मिलता था, तू खुद प्यासी रहती थी, पानी मेरे जंजीरों पे डालती थी। सज्जाद अरब की गर्मी है, तेरे जंजीर गर्म हो गए। सकीना मैं तेरा कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा कर, बस खत्म हो, इससे ज्यादा सख्त मुझ में भी नहीं है। नसीबों का पुरसा बीमार ने बहन के गले की रस्सियां खोली। यजीद ने सुलाइम ने उसी लहजे में पूछा बच्ची तेरा नाम क्या है? बीवी कहती है नाम तो मेरा भी फातिमा है। हाय हाय हाय, नाम तो मेरा भी फातिमा है, लेकिन बाबा मुझे प्यार से सकीना कहता है। यजीद कहता तेरे बाबा को तुझसे बहुत प्यार था, तेरे बाबा को बहुत प्यार था तुझसे। मासूमा को मौका मिल गया बाबा की बातें करने, अल्लाह जाने कब की तरसी हुई। बाबे का नाम लेती थी, हरामी तमाचे मारती थी, रो के कहती थी सज्जाद इनसे कहो मेरे मुंह पे ना मारो। बाबे का जिक्र करना चाहती थी, कोई बाबे का नाम नहीं। अब बीबी को मासूमा को मौका मिल गया। यजीद कहता तेरे बाबा को तुझसे बहुत प्यार था, आखिरी में फिक्र कह रहा हूँ। बीबी कहती है हाँ मेरे बाबा को मुझसे बहुत प्यार था। मेरे बाबा कहा करते थे सकीना हर कोई अल्लाह से बेटे मांगता है, और मैंने ना रातों को उठ उठ के अल्लाह से तुझे मांगा। मेरी दादी का जब घर आबाद था ना, मेरी दादी की हवेली जब आबाद थी, 40 दरवाजा एक शहर में खुलता था। मेरा बाबा जिस घर में जाता था कहता था बीबियों नाराज ना होना, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ मुझे सकीना नजर नहीं आती। सकीना बाबा की बातें करते करते, और जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं अल्लाह तेरे बेटियों के नसीब नेक हो जाए। सकीना बाबा की बातें करते करते बच्ची के मुंह से ये लफ्ज निकले कि मुझे खजूरें पसंद थी। मेरा बाबा इतना प्यार करता था मुझसे कि फजर पढ़ के ताजा खजूरें मेरे लिए लाते थे, मुझे गोद में बिठा के अपने हाथों से मेरे मुंह में खजूरें डालते थे। अब मुझे माफ कर देना। यजीद ने जुल्म वाली यकीन कर दी, कहते बच्ची आगे बढ़, मेरे तख्त की पहली सीढ़ी पे ये बर्तन है, इसके ऊपर वाला रुमाल हटा, नीचे ताजा खजूरें मौजूद है, अपनी मर्जी की खजूरें उठा ले। फैसलाबाद वालों में फिर माफी मांग लो। सकीना ने बीमार भाई को देखा, इमाम ने इजाजत दी। सकीना ने फुफियों को देखा, फुफियों ने इजाजत दी। सकीना आगे चली है, नरसते कांपते हाथों से सकीना ने रुमाल हटाया, नीचे खजूरें नहीं थी, बाबे का कटा हुआ सर था। बाबे के मुंह पे मुंह रख के रो के कहती है नायो मेरा शहंशाह बाबा, मेरा जवाबे करबला बाबा, बाबा जिन्होंने तुझे मारा था तेरे कातिलों ने तेरी सकीना को बहुत मारा। मातमे हुसैन, मातमे हुसैन।